اس پہ نظر پڑتے ہی وہ ٹھٹک گیا۔ لائٹ پنک کلر کے کرتے اور کیپری میں سفید حجاب لپیٹے وہ ایک بار پھر سے اسے اسی مرحلے پر لے گئی جو اس کی زندگی کا سب سے بھاری لمحہ تھا۔ السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب کو آپ کے اپنے چینل ماہم کہانی میں خوش آمدید۔ پلیز ناول کو لائک بھی کر دیا کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے بھی دے دیا کیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو کلک کر دیجیے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ اس کی گہری اور جذبات سے پر آنکھوں کا ارتکاز اس کی دھڑکنوں کی رفتار متزلزل کر گیا۔ اس کی پریشانی دیکھتے اس نے بمشکل نظریں اس سے ہٹائیں اور خود پہ قابو پاتا ٹھنڈے انداز میں بولا، آ جائیں۔ اس نے اشارہ کیا اور سامنے پڑی کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ تبھی اس نے دیکھا کرسی کے سامنے میز پر کھانا لگا تھا۔ وہ وہیں رک گئی۔ کھانا کھائیں، ریلیکس ہو کے۔ اگر آپ نے کھانا کھا لیا تو میں ماں سے آپ کی بات کروا دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ کھانا کھائیں۔ وہ زرد چہرے کے ساتھ مدھم آواز میں کہہ رہا تھا۔ اس کی مدھم آواز اس کی تکلیف کو ظاہر کر رہی تھی، لیکن وہ پرسکون تھا۔ وہ خاموشی سے کرسی پہ جا بیٹھی، لیکن کھانے کو دیکھا تک نہ، اور چاہنے کے باوجود اس کی خیریت بھی دریافت نہ کر پائی۔ جب وہ اسی طرح بیٹھی رہی تو وہ تکلیف کو نظر انداز کرتا اٹھ کے اسٹڈی کی جانب چلا گیا کہ وہ اس کی موجودگی میں کبھی نوالہ بھی نہ لیتی۔ اسے منظر سے ہٹتے دیکھ کر وہ اس کی وجہ تلاش کرتی وہیں بیٹھی رہی۔ مم، مجھے یہاں سے لے جائیں۔ اس نے اشارہ کیا اور سامنے پڑی کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ تبھی اس نے دیکھا کرسی کے سامنے میز پہ کھانا لگا تھا۔ وہ وہیں رک گئی۔ کھانا کھائیں، ریلیکس ہو کے۔ اگر آپ نے کھانا کھا لیا تو میں ماں سے آپ کی بات کروا دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ کھانا کھائیں۔ وہ زرد چہرے کے ساتھ مدھم آواز میں کہہ رہا تھا۔ اس کی مدھم آواز اس کی تکلیف کو ظاہر کر رہی تھی، لیکن وہ پرسکون تھا۔ وہ خاموشی سے کرسی پہ جا بیٹھی، لیکن کھانے کو دیکھا تک نہ، اور چاہنے کے باوجود اس کی خیریت بھی دریافت نہ کر پائی۔ جب وہ اسی طرح بیٹھی رہی تو وہ تکلیف کو نظر انداز کرتا اٹھ کے اسٹڈی کی جانب چلا گیا کہ وہ اس کی موجودگی میں کبھی نوالہ بھی نہ لیتی۔ اسے منظر سے ہٹتے دیکھ کے وہ اس کی وجہ تلاش کرتی رہی۔ مم، مجھے یہاں سے لے جائیں بھائی، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، پلیز پلیز بھائی۔ فون کان سے لگاتے ہی وہ سسک اٹھی، جبکہ وہ گلاس ونڈو کے پاس کھڑا خود پہ ضبط کے کڑے پہرے بٹھا رہا تھا۔ نہیں، مجھے ادھر نہیں رکنا، مجھے لے جائیں۔ اس کے تسلی دینے پہ وہ اور سسکی تھی۔ بیٹا، میں شاہ صاحب کو کہہ دیتا ہوں کہ وہ کالج والوں سے کانٹیکٹ کر کے حالات بہتر ہوتے ہی آپ کو ادھر پہنچا دیں۔ آپ جانتی ہو نا کہ راستے بند ہیں، اسی لیے میرا آنا مشکل۔ آپ پریشان مت ہوں۔ اسے بے بسی سے تسلی دی کہ حالات کی وجہ سے وہ اس سے دور ہے، لیکن بھائی، اس نے کچھ بولنا چاہا تھا۔ بھائی کی جان، ریلیکس، مجھ پہ یقین ہے نا؟ تو پلیز میری بات سمجھیں، یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، ریلیکس رہیں۔ اس نے اب کے آرام سے سمجھایا تو وہ ہچکیاں بھرتی خاموش ہو گئی، اور پھر خفگی سے کال کاٹ کے موبائل اس کے بیڈ پہ پھینکتی بھاگتی دوسرے کمرے میں چلی گئی، جبکہ گلاس ونڈو کے پاس کھڑے ساکت وجود میں تب بھی کوئی ہلچل نہ ہوئی تھی۔ اسے وہاں آئے ہوئے 3 راتیں اور 2 دن ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک حالات میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہ آئی تھی۔ اسے موجودہ حالات سے زیادہ اس شخص کے جذبات سے ڈر لگتا تھا۔ وہ جو سمجھ رہی تھی خود پہ ہونے والے حملے کے بعد وہ اس سے متنفر اور بدظن ہو جائے گا، تو یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی بھول ثابت ہوئی تھی۔ اس کے جذبات میں مزید شدت محسوس
ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اتنی شدت اور جنون تھا کہ وہ آنکھیں پڑھنے کے ہنر سے نابلد ہونے کے باوجود محسوس کر جاتی، اسی لیے وہ اس کے ہزار کہنے کے باوجود اس کمرے سے باہر نہ نکلتی، نہ اس کے آنے پہ یہ کمرے کا دروازہ کھولتی تھی۔ اس کی خواہش کی تکمیل وہ مر کے بھی نہ کر سکتی تھی، اور جب وہ لمحہ اس کی آنکھوں میں جاگتا تو وہ تڑپنے لگتی۔ مما آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ اس واقعے کے اگلے دن وہ اس کے روبرو تھا۔ کون سی مما؟ وہ بھوکلائی۔ ہماری ماما۔ اس کی گھمبیر آواز پہ اس کی سانسیں کہیں اٹکی تھیں۔ نہیں کرنی مجھے کسی سے بات۔ کیوں تنگ کرتے ہیں آپ مجھے؟ جان چھوڑیں میری، وہ درد سے چلائی۔ وہ اس کے پاس آیا اور دھیرے سے اسے تھاما تو اس کی شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اسے ناکام بناتے وہ اسے سامنے کرتا۔ وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام گیا۔ رویا مت کریں، نہیں دیکھے جاتے ان آنکھوں میں مجھ سے آنسو۔ اس نے شہادت کی انگلی اس کے بھاری پپوٹوں پہ رکھی تو وہ سسکی تھی۔ پلیز چھوڑو۔ آپ بات کرنا نہیں چاہتی، کوئی بات نہیں، لیکن شادی آپ ضرور کریں گی۔ یہاں سے جاتے سب سے پہلے ماما آپ کے گھر آئیں گی۔ اس نے اس کے سر پہ دھماکہ کیا۔ مینٹلی تیار رہیں میرے ہونے کے لیے راپنزل۔ اس کے ساخت وجود کو دیکھتے اس نے جھکتے ہوئے ہولے سے سلگتی سرگوشی اس کے کانوں میں انڈیلی اور پھر اس کے سر کو ہولے سے لبوں سے چھوتا کمرے سے چلا گیا، جبکہ وہ اسی طرح بے حس و بے جان کھڑی تھی۔ نہ اس کے لمس پہ نہ سرگوشی اور نہ ہی اس کی نگاہوں نے اس کے ساخت وجود کو متحرک کیا۔ تب سے ہی وہ کمرہ پوش تھی۔ کچھ دیر پہلے خان اسے پرنسپل کے آنے کی اطلاع دے کے گیا تھا۔ وہ ان کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ جلد از جلد اس سحر انگیز شخص کی قید سے چھوٹے، اسی لیے جب سر آن موجود ہوئے تب وہ کمرے سے باہر نکلی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی لاؤنج میں آئی، لیکن اسے دیکھنے کی غلطی نہ کی تھی۔ اسے دیکھتے ہی سر نے جانے کی اجازت لی، تب بھی اس نے سر نہ اٹھایا۔ لاؤنج کا دروازہ پار کرتے وہ سلگتی نگاہیں اس کی پشت پہ جمی محسوس ہوئیں۔ دو سلگتی نگاہیں اس کی پشت پہ جمی محسوس ہوئیں تو اس کے قدم تھمے، تب ہی وہ پلٹی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ نہ جانے اس کی زبان سے یہ الفاظ کیسے اور کیوں کر نکلے، لیکن اب وہ خجل سی کھڑی تھی۔ اس کے سوال پہ وہ چونکا اور پھر ایک بے ساختہ مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا۔ اس کی ایسی جاندار مسکراہٹ پہ وہ ہڑبڑا گئی اور بے ساختہ منہ پھیر لیا۔ وہ مضبوط قدموں سے چلتا اس کے قریب آن ٹھہرا، ہلکا سا اس کی طرف جھکا۔ اس نے پیچھے ہونا چاہا لیکن ناکام رہی۔ جہان حیدر شاہ، اس نے سرگوشی اس کے کانوں میں اونڈیلی۔ اس کی بات سن کے اس کی دھڑکنیں منتشر ہوئیں۔ نہیں کہتی۔ وہ دروازہ پار کر گئی لیکن رکی نہیں۔ آئی وش یو کال مائی حیدر۔ اس کی بات سن کے اس کی دھڑکنیں منتشر ہوئیں۔ نہیں کہتی۔ وہ دروازہ پار کر گئی لیکن رک گئی۔ تمہاری غربت کا ایک لمحہ رفاقت کے ہزار لمحوں سے بہتر ہے۔ وہ ایک لمحہ جو دل کی ویران بستیوں کو حیات نو کے سوچوں کی تمازتوں سے اجالتا ہے، وہ ایک لمحہ ہزار صدیوں سے معتبر ہے۔ اس ایک لمحے کی حرمتوں کو شمار کرنا، سنبھال رکھنا، وہ ایک لمحہ استعارہ ہے، عقیدتوں کا، عنایتوں کا، روایتوں کا۔ اس ایک لمحے کی عظمتوں کو شمار کرنا، سنبھال رکھنا، اس کا لفظ لفظ اس کے رگ وپے کو
چیرتا ہوا گزرا۔ اسے لکی سے زیادہ اس شخص سے خوف آیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ وہاں سے کیسے آئی۔ اس کے حواس سلب ہو چکے تھے۔ ہاں 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 ہاں، اس کی خباثت سے بھرپور ہنسی پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی، اسے وحشت زدہ کر رہی تھی۔ دے دو مجھے، دے دو، پلیز پلیز دے دو مجھے، میں مر جاؤں گی۔ وہ زمین پر گری، بلک رہی تھی۔ اس کے چہرے اور گردن پر ناخن سے کھروچنے کے نشانات تھے۔ وہ مسلسل اس سے تقاضا کر رہی تھی، لیکن وہ فرعون بنا بیٹھا اس کی بے بسی کا مزہ لے رہا تھا۔ نہ میری جان، ابھی تمہیں مرنا نہیں ہے، تم تو میرے لیے لکشمی طوطا ہو، نہ بلکہ مینا ہو۔ اس کو بالوں سے جکڑتا، ایک ہاتھ اس کے چہرے پہ پھیرتا، وہ شیطانی انداز میں گویا ہوا اور پھر جھٹکے سے اسے زمین پر پھینکتے، اس کے سامنے پڑیا رکھتے۔ وہ اٹھا اور دروازے کے پاس پہنچا اور پھر پلٹا۔ وہ ہر شے سے بے نیاز کانپتے ہاتھوں سے اپنی ڈوز لینے میں مگن تھی۔ اسے اس حالت میں دیکھ کے وہ شفقت سے مسکرایا۔ ویسے اب تیری پھپھو کے پر کاٹنے کا وقت آ گیا ہے، بہت اونچی اڑ رہی ہے، بہت اونچا، وہ مکروہ انداز میں کہتا چل دیا، جبکہ وہ ہر شے سے بے نیاز اپنے کام میں مگن تھی۔ وہاں سے واپس آنے کے بعد اسے اندازہ ہوا کہ وہ اس کی قید سے آزاد ہو کے بھی اس کے زیر اثر تھی۔ وہ یہاں انجوائے کرنے آئی تھی، لیکن وہ کچھ بھی محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں لکی کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا، لیکن وہ سمجھ رہی تھی کہ اس انجان شخص نے جو اس کے ساتھ دل لگی کی، وہ اس کے لیے زندگی بھر کا روگ ہے جو دھیرے دھیرے ناسور بنتا جائے گا۔ وہ اس کی محبت کو دل لگی سمجھتے ہوئے کہیں بہت اندر اس کی محبت پہ ایمان بھی رکھتی تھی۔ وہاں سے آنے کے بعد بھی ہر پل وہ اس کی نگاہوں کی زیر حصار رہتی۔ اس کی حالت سے پریشان ہوتے سر نے ٹرپ منسوخ کیا اور پھر 2 دن بعد ان کی واپسی ہو گئی۔ جب ان کی بس مری کی وادیوں سے نکلی تو اس بات سے انجان تھی کہ ایک انجان گاڑی ان کے مسلسل تعاقب میں تھی، اور وہ یہ بات کبھی نہ جان سکی کہ اس کے ہر اٹھتے قدم سے 10 قدم پیچھے اٹھنے والے قدم آئندہ 5 سالوں میں بھی اس کی حفاظت پہ مامور تھے۔ خان، یس سر، اس نے حسب معمول فوراً جواب دیا۔ کیا خبر ہے، کہاں ہے وہ اور اس کا مجرم؟ سوال کے شروع میں نرم لہجہ اختتام پہ سپاٹ ہو چکا تھا۔ سر، وہ در بدر ہوتا رہتا ہے، چالاک ہے بہت، نیشنلٹی کا فائدہ اٹھاتا ہے، اور جہاں تک محترمہ کی بات ہے، انہیں لیے وہ کس کونے میں روپوش ہوتا ہے یہ پتہ نہیں لگ سکا۔ اس نے نگاہیں جھکاتے گویا کسی جرم کا اعتراف کیا ہو۔ 2 دن پہلے پتہ چلا کہ آسٹریلیا لے گیا، لیکن چیکنگ کے بعد معلوم ہوا یہ ڈسٹریکٹ کرنے کی خبر جھوٹی تھی۔ اس نے تفصیلاً آگاہ کیا۔ نیشنلٹی کا فائدہ اٹھاتا ہے تو چلو اس کے وار کو اسی پہ پلٹتے ہیں، اس نے اسی انداز میں کہا۔ تو اس کے انداز میں چھپی سرد مہری نے خان کو ایک پل کو لرزا دیا تھا۔ اسے گھر آئے 2 دن گزر چکے تھے۔ وہ اس فیز سے باہر نہ نکلی تھی۔ گھر میں سب کو یہی لگا کہ شاید ادھر کی حالات کی وجہ سے یہ حالت ہے، لیکن یہ کوئی نہ جانتا تھا کہ اسے کیا ناسور لگ گیا ہے۔ وہ تکیے پہ سر رکھے روتے ہوئے پری کی تصویر سینے سے لگائے لیٹی تھی جب اس کے موبائل کی میسیج نوٹیفیکیشن ہوئی۔ 1 2 پھر 3، اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ اس نے بیزاری سے موبائل ہاتھ میں لیا اور میسیج سین کیے۔ نمبر ان نون تھا، لیکن میسیج پہ نگاہ جاتے اس کا دل انتہائی گہرائیوں میں ڈوبا اور بدن ساخت ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں موبائل کی اسکرین پہ ساخت جمی تھیں، اس کی نگاہیں اس کے میسیج پہ جمی ہوئی تھیں۔
ایک شہزادی ہے سرد مزاج، کہانی میں ایک شہزادہ ہے جو دل سے اس پہ مرتا ہے۔ اس کا دل دھڑک دھڑک کے پاگل ہونے کو تھا۔ وہ جسے خواب سمجھ کے بھولنے کی کوشش میں تھی، وہ ایک حقیقت بنے اس کے سامنے منہ کھولے کھڑا، اسے وحشت کی عمیق گہرائیوں میں لے ڈوبا۔ وہ جو دور رہ کے حرارت جان بنا ہوا ہے، وہ شخص میرے قریب ہوگا تو کیا ہوگا؟ اگلے میسج پہ نگاہ گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی لڑی کی طرح پھسل رہے تھے۔ کاش کہ تو سمجھ سکتا میری عقیدت، میرا جنون، اپنا رتبہ۔ اسے لگا اس کا دل پھٹ جائے گا۔ اس کے میسج ریڈ کرنے کا شاید اسے بھی علم ہو گیا تھا، اسی لیے فوراً میسج آیا۔ اس کی چپکی بھی لاکھ تفسیریں، میرا سارا کلام بے معنی۔ اس نے شاید اس کی خاموشی کو نشانہ بنایا تھا، لیکن وہ حواس میں ہوتی تو کچھ ری ایکٹ کرتی۔ کیسی طبیعت ہے رابنزل؟ میڈیسن لی؟ صبح وگرنہ مجھے آپ کے پاس آنے میں مجبور پائیں گی۔ اس کی بات پہ وہ بھونچکا رہ گئی۔ وہ کیسے جانتا تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہے اور وہ مسلسل میڈیسن لینے سے منع کر رہی ہے؟ اس نے کرلاتے دل کی آواز کو نظر انداز کرتے موبائل آف کر دیا اور سسکتے ہوئے کروٹ بدل لی۔ موبائل کی اسکرین کو گھورتے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ انابی سے مسلسل خان کا کانٹیکٹ تھا، جنہوں نے بتایا تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہے۔ مری سے واپسی کے بعد اور ادھر وہ ایک پل بھی اس سے غافل نہ ہوا تھا۔ وجہ اس سے شدید محبت تھی یا لکی سے اس کا خوف، لیکن وہ اس سے غفلت نہ برت سکا تھا۔ وہ اسے پریشان نہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی لاپرواہی کا سن کے وہ ضبط کھوتا اسے میسج کر بیٹھا، لیکن اپنے خوف کی وجہ سے اس نے کسی بھی قسم کا رسپانس نہ دیا، بلکہ موبائل ہی آف کر دیا۔ بہت غلط کر رہی ہیں آپ، بہت غلط، بڑبڑاتے اس نے موبائل دیوار پہ دے مارا۔ بہت غلط کر رہی ہیں آپ، بہت غلط، بڑبڑاتے اس نے موبائل دیوار پہ دے مارا تو اسٹڈی میں کام میں مشغول کہ اس کے روم کا کمپیوٹر خراب تھا، تو وہ اس روم میں آ گیا۔ معاویہ بھاگتا ہوا ادھر آ گیا۔ کیا ہوا ہے یہ سب؟ وہ کمرے کی حالت دیکھ کے بھونچکا رہ گیا، اور اس کی شدید حیرانی کا باعث اس کی اپنی حالت تھی۔ لہو رنگ آنکھیں، بکھرے بال، سلوٹ زدہ کپڑے اور چہرے پہ چھایا جمود۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کی طرف بڑھا۔ یس آئی ایم آل رائٹ، یو کین گو فرام ہیئر، پلیز ڈونٹ بوتھر می۔ اس کی کمپوز آواز گونجی۔ بٹ اس نے کچھ کہنا چاہا۔ پلیز گو، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اینی ون پلیز۔ اس کی بات پہ وہ گہری سانس بھر کے رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس نے کہہ دیا کہ وہ بات نہیں کرے گا، تو اب اسے کوئی بھی اس بات پہ مجبور نہیں کر سکتا۔ دھیرے سے پلٹتا وہ اسٹڈی میں چلا گیا، جبکہ وہ ہموز اس حالت میں تھا۔ علیزے، آپ کا موبائل کیوں آف ہے؟ یہ اس سے تقریباً 2 ہفتے بعد کی بات تھی۔ وہ سب کے ساتھ رات کو بیٹھی گپ شپ کر رہی تھی جب سجا نے سوال کیا۔ اس کی بات پہ اسے یاد آیا اس نے اپنا موبائل اس رات سے بند کر رکھا تھا۔ اس اچانک بات ہوئی تو وہ گڑبڑا گئی۔ ویسے ہی بھائی، بات کسی سے زیادہ کرتی نہیں ہوں میں۔ ایک دن بیٹری کی وجہ سے بند ہوا تو میں اس کے بعد چارج پہ لگانا بھول گئی۔ اس نے ہلکے پھلکے انداز میں ان کی تسلی کروائی۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، یوز کم کر لیا کریں، لیکن آن رکھیں، ضرورت پڑ جاتی ہے۔ جانتے تھے کہ اسے موبائل استعمال کرنے سے کوفت ہوتی ہے، اسی لیے تسلی ہونے پہ اسے سمجھایا۔ جی بھائی، اس نے انہیں کہہ کے دوبارہ سالے کی طرف منہ موڑا۔ بھابھی، تیار کروائیں نا اسپیچ اچھی سی، 2 دن رہ گئے ہیں۔
اس نے منہ بسورا تو سب مسکرا دیے۔ ڈونٹ وری میری جان، ہو جائے گا۔ اس نے اسے تسلی دی۔ میں نے فرسٹ پرائز لینا ہے، اوکے۔ اس نے گویا انہیں لمٹ بتائی کہ تیاری ایسی ہو کہ پرائز لے سکے۔ اس کی بات پہ سب کے کیا کہے ابل پڑے۔ بیڈ پہ لیٹتے اس کی نگاہ تکیے کے پاس پڑے، موبائل پہ پڑی تو اس کو رجا کی بات یاد آئی۔ اس نے دھڑکتے دل اور کانپتے ہاتھوں سے موبائل پکڑا اور اسے آن کرنے لگی۔ اس کا دل یوں دھڑک رہا تھا گویا کوئی چوری کا کام کر رہی ہو۔ موبائل کے آن کرتے ہی اس کا خوف اور مبہم سا یقین ایک حقیقت بنے سامنے تھا۔ لاتعداد میسیجز کی نوٹیفیکیشن بلنک کر رہی تھی۔ نہ جانے من میں کیا سمایا کہ اس نے ایک میسیج کھولا تو دھک سے رہ گئی۔ یہ جو آپ نظر اندازی کی موت مار رہی ہیں، بہت برا کر رہی ہیں، بہت برا۔ اس سے آپ میری محبت کو ختم کرنے کے بجائے اسے جنونیت اور وحشت دے رہی ہیں۔ برداشت نہیں کر پائیں گی اتنی محبت۔ آپ کا نازک وجود اور دل یہ محبتوں اور وحشتوں کے موسور جذبات برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی۔ اس نے باقی میسیج پڑھے بغیر ڈیلیٹ کرتے موبائل پرے پھینکا گویا عفریت ہو۔ وہ جو واقعی سمجھ رہی تھی کہ اگنور کرنے سے سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ سب اس کی بھول ثابت ہوئی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی یہ سب کیسے روکے، اس کے منہ اور جذبات پہ بند کیسے باندھے۔ یہ سب سوچتے وہ نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ وہ خان کی ساتھ گاڑی میں بیٹھا، موبائل پہ محض گفتگو تھا جس سے اس کی پیشانی کے بل گہرے ہو رہے تھے۔ گویا گفتگو مزاج فروختہ تھی۔